یا رسول اللہ یا رسولنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غمور امداد گلال دار گلال بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخشے فیض یار مظہر خدا ناقص عظیم کامل کامل خالد رحمہ بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفانے شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مرد کل یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب الدین دلوہ حق العالمین معذنی جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں کے ہو کر بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا تیرا سنت میں ہوئی حقیقت اگا دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى محمد بعدد كل ذات مئة ألف من أرباع وسلم صلى عليه وسلم تسليما كثيرا 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 بتوں کو پوجتے تھے اور کسی کو اللہ کی خبر نہ تھی کوئی اللہ بھی ہے کوئی وحد لا شریک بھی ہے کوئی مالک الملک بھی ہے کوئی ایسا بھی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے کوئی ایسا بھی ہے جو ہمارا خالق ہے کوئی ایسا بھی ہے جو ہمارا مالک ہے یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی یہ بات ہمیں انبیاء علیہ السلام کے سلسلۃ الذہب نے آ کر بتائی حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا ایک محل بنا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت محل ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو جو دیکھتا ہے وہ آگے کہتا ہے کاش اتنا خوبصورت محل اتنا خوبصورت قصر کاش اس میں یہ اینٹ خالی نہ ہوتی یہ جگہ خالی نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری اینٹ ہوں اس قصر کی یعنی قصر انبیاء کی آخری اینٹ جو ہیں حضور علیہ السلام کی ذات آپ اپنی وجود میں سب سے اول ہیں انبیاء اور اپنی بیست میں سب نبیوں کے بعد ہیں آپ کی اقرار کی قسمیں انبیاء سے لی گئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے نبیوں کا میثاق کیا ان کو اکٹھا کیا اور ان سے قسم لی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم اس پر ایمان لانا کس پر یہ جو سامنے ہے ان پر ایمان لانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور بالضرور لازمی اور وَلَتَنْصُرُنَّ اور ان کی ضرور بھی ضرور مدد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم آج میرے دور میں عیسیٰ بھی ہوتے وہ بھی میری اتباع کرنے پر مجبور ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ سے نبی جو ہیں وہ قتل ہوتے رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ نبی جو ہے وہ قتل ہوتے رہے بغیر حق کے کسی گناہ کے بغیر
اللہ کے ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کو جنہیں مسیحا کہتے ہیں، مسیحا کہتے ہیں، مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، اگر وہ یہودیوں کی وجہ سے، یہودیوں کے کہنے پر رومیوں کے وہ سولی چڑھا دیے جاتے تو اللہ کو کچھ ملال نہ ہوتا، شکن نہ آتی ماتھے پہ۔ اور بھی انبیاء قتل ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے چلوا دیا، آرے کے نیچے چلوا دیا، اللہ کی پیشانی پر ملال آیا۔ اب دیکھیں نا، یہ انبیاء جو ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایک سلسلہ ہے بنی اسرائیل میں، یہ چلتا گیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع سماوی کیوں ہوئی؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں کراسیفائڈ کیا گیا، نہ انہیں سلیب دی گئی۔ قرآن کہتا ہے بلکہ شبہ لہ، بلکہ ان کی شبہ بنا لیا۔ کس لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ایک دن، اللہ ہم سب سے کہتے ہیں اور ہم نے وعدہ لیا ہے تیرے ہاں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برناباس اٹھا کر دیکھیے، انجیل برناباس اٹھا کر دیکھیے، انجیل برناباس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہوگا جو میرے بعد آئے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بھی یہی تو بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد آنے والا جو ہے وہ احمد ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق آسمان سے تھا، آسمانوں سے اترے تھے یا زمین سے اٹھائے گئے تھے؟ آپ بتائیے۔ آسمانوں سے، اس لیے کہ فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں ایک پاک صاف بیٹا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے کیسے بچہ ہو جائے گا؟ کہتا کہ تیری رب کی یہی مرضی ہے۔ کہاں سے آئے؟ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، دنیا میں آپ کا نام محمد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں سے تھے ملاؤ لالا سے، تو انہوں نے وہی نام دہرایا کہ میرے بعد آنے والا احمد ہوگا۔ انجیل برناباس اٹھا کے دیکھیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے لوگوں کو تبلیغ کی، بتایا اپنی امت کو کہ میرے بعد ایک احمد نام کے نبی آئے گے۔ آج بھی عیسائی ساری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں کہ وہ احمد آئے گا۔ اسی طرح سے جیسے پوری دنیا میں ہندو آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کل کئی اوتار آئے گا، کل کئی اوتار آئے گا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے ایک کئی اوتار ہوگا،
جو دنیا کے سب سے بڑے مندر کے پاس ہوگا پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام شانتی ہوگا، باپ کا نام بھگت کبیر ہوگا، بھگت کبیر عبداللہ، شانتی امن، آمینہ. تو وہ آنے والا کئی اتار ہوگا، اس کی پھر صفتیں بتائی. وہ زبردست شاہ سوار ہوگا، وہ زبردست تلوار شمشیر زن ہوگا. آج شمشیروں کا کون سا دور رہ گیا؟ آج بھی وہی دو کل کئی اتار کا انتظار کر رہے ہیں، مانتے نہیں. شیطان نے انسان کے دل میں اپنی سونڈ رکھی ہوتی ہے، اس سے وہ پھونکے مارتا ہے. ماننا نہیں، یہ نہیں وہ ہو سکتا، یہ وہ نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ مکے میں معجزے طلب کرنے والا ابو جہل تھا. ابو جہل نے بہت معجزے طلب کیے آپ سے. آپ نے سارے معجزے دکھائے، ہر بات دکھائی، پھر مانا نہیں. اس لیے کہ شیطان نے مانتا بھی تھا، مانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. مانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا. پوچھے کیوں کر؟ یہ بھی تو پوچھے نا کیوں کر. مانتا تھا، دو متعارض جملے ہوئے ہیں. مانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا. سنگریزے لے کے کون آیا آپ کے پاس؟ ابو جہل آئے. کیا کہتا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا فلان جگہ سے وادی سے گزرے تھے، وہاں آپ کو چند سنگریزے پڑے نظر آئے. آپ نے وہ اٹھا لیے، اٹھا کے لے آئے. تو آپ یہ سنگریزے جو ہیں میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضور کے ہاتھ پہ رکھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، سب نے سنا. صحابہ کے ہاتھ پہ رکھا، کلمہ پڑھا. دوسرے صحابی کے ہاتھ پہ رکھا، بولیے کلمہ پڑھا، ان کے بعد سے کلمہ سنائی دیا. تیسرے پہ رکھا، کلمہ پڑھا. چوتھے کے رکھا، کلمہ پڑھا. ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، خاموش ہو گیا. کیوں؟ یہ خاصوں کی باتیں ہیں. خاصا دی گلا اما کے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا معاملہ کتے آگے دھرنی. اگر نبی نہ جانتا، نبی نہ سمجھتا، سنگریزے لے کے کیوں آتا؟ اگر نبی نہ سمجھتا تو سنگریزے لے کے کیوں آتا؟ پتھر کے ٹکڑے لے کے کیوں آتا؟ کیوں یہ کہتا ہے کہ محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے مٹھی کے اندر بتا دیا کیا ہے. جہاں سے مٹھی بھری تھی وہ جگہ بتا دی کہاں سے بھری. یہ بھی بتا دیا کہ کیا کر رہے ہیں. یہ میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. 10 صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتی ہیں. اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یعنی حضور کا ذکر کرنا بھی جو ہے
ذکر رسول کرنا بھی ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ نماز کس کا ذکر ہے؟ نماز کس کا ذکر ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی پیغمبر کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ التقرب الی اللہ، یہ اللہ کے تقرب کے لیے تک پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تک میرا تقرب ہو جائے، اللہ تک میرا قربت ہو جائے۔ القربت للہ، اللہ کی قربت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ چلیں اللہ کی تو ہم نے آیتیں پڑھ لی، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیا، اور بہت سے پڑھ لی دعائیں۔ اب آپ نے رکعت شروع کر لی، سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن میں سے کچھ پڑھا، رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے بھی اللہ کے لیے ہے نماز۔ نماز کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، آپ نے پڑھا، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر وہی بات ہے، سجدے میں چلے گئے، 2 سجدے مکمل کر لیے، کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کیا؟ التحیات کی باری ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بات ٹھیک ہے، میری تحیات جو ہے اللہ تیرے لیے، والصلوات میری نمازیں تیرے لیے، میری نمازیں، میری پاک رزق جو ہے وہ تیرے لیے ہے۔ اب یہاں تک تو نماز اللہ کی ہو گئی ہے، ہو گئی، دیکھ لیجئے گا، دیکھ لینا بھائی، میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، نہ میں کسی کا نام لیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب نماز میں کون آتا؟ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا ابھی تک آپ کس کا ذکر کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، خدا کا ذکر کر رہے تھے، اور اب یکا یک اس کا ذکر شروع کر دیا، نبی کا ذکر شروع کر دیا۔ نبی کون ہے؟ محمد ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے،
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی کا ذکر کریں گے تو دھیان کس طرف جائے گا؟ کعبہ کی طرف جائے گا یا مدینہ کی طرف جائے گا؟ کعبہ کی طرف جائے گا یا مدینہ کی طرف جائے گا؟ ارے جب مدینہ کی طرف جائے گا تو روضہ رسول پہ جائے گا۔ تو جو یہ کہے کہ نبی میں نماز میں نبی کا خیال آ جانا برا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے، وہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ میں کسی کو برا کہنے کا عادی نہیں، نہ میں کہتا ہوں، وہ ان کی اپنی سوچ تھی، اپنا ان کا ویژن تھا۔ جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا کہا۔ کسی نے 4-5 اندھے مل کے ہاتھی کو دیکھنے گئے، ایک کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آ گئی، اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، چھونا شروع کر دیا۔ دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھی کے ایک ٹانگ آ گئی، تیسرے کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیٹ آ گیا، چوتھے کے ہاتھ میں ہاتھی کی پونچھ آ گئی، پانچواں جو تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آ گیا۔ اب وہ پانچوں بیٹھ کے ہاتھی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی وہ کہتے ہیں ہاتھی بڑا لمبا سا ہوتا ہے، اوپر سے موٹا نیچے سے باریک۔ جس کے ہاتھ میں پونچھ آئی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ہوتا ہی بڑا پتلا سا ہے، چھوٹا سا اتنا سا ہاتھی ہوتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں ٹانگ آ گئی تجھے آپ دونوں جھوٹ بولتے ہو۔ ہاتھی تو بڑے پلر جیسا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ ڈال لیں تو ہاتھ پورا نہیں اس میں آتا۔ تیسرے نمبر پہ اس نے کہا، چوتھے نے جھوٹ مار دی، ہاتھی تو ہوں دے ڈرم ورگا، ہاتھی تو ڈرم جیسا ہوتا ہے گول گول۔ اس نے کہا اچھا۔ اب جس کے ہاتھ میں اس کا کام تھا اس نے کہا نہیں، ہاتھی بڑے پنکھے جیسا ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے وہی بیان کر دی۔ ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں جب آقا کی بات ہو تو لفظوں کا چناؤ اچھا کریں۔ جو چناؤ آپ اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے، ماں کے لیے نہیں کر سکتے، بھائی کے لیے نہیں کر سکتے، تو میرے آقا کے لیے اگر وہ لفظ استعمال کرے تو عاشقوں کا دل دکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ باہر کا نماز میں خیال آ جانا، کیسے روکو گے خیال؟ جب آپ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے سامنے والے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکات ہو۔ اب یہاں تک تو ٹھیک تھا، اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گیا، حضور نے فرمایا، حدیث قدسی آتی ہے کہ ذکروں کا ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر تیرا ذکر۔ اب آ گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالح بندے بھی آ گئے۔ اب نماز کدھر گئی؟ اب درود پاک نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی کی طرف وہاں پر نبی کی
بات تھی، یہاں تو محمد کی بات ہے. اور پھر محمد نہیں، آل محمد کی بات ہے، آل محمد کی بات ہے. اور پھر ابراہیم کی بات ہے، اور پھر آل ابراہیم کی بات ہے. آل ابراہیم میں کون کون ہے؟ چل پڑھیں. حضرت اسحاق، یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان سے نیچے آتے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. کتنے بنی اسرائیل کے نبی گزرے. حضرت عزیر علیہ السلام، یہ سارے آل ابراہیم میں ہیں یا نہیں؟ ان پہ اللہ نے برکت کی ہے. اللہ جیسی برکت تمہیں آل ابراہیم کی، ویسی برکت آل محمد پہ کر. نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ ارے نماز ہی نہیں ہوتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، میں نے بخش دے. ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے. وللمؤمنین، مومنوں کو یوم یقوم حساب والے. باپ کا تصور آیا، ماں کا تصور آیا، یہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ فرماتے جہاں میرا تصور کرتے ہو وہاں میرے مصطفیٰ کا میرے ساتھ تصور. ارے مسلمان ہونا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ نہیں، محمد رسول اللہ. پہلے ساری کہتے تھے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سبھی کہتے تھے. لیکن جب حضور آئے تو پھر سب کے نام کے کلمے جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے، اور ایک ہی کلمہ قیامت تک باقی رہ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس کا ایک ٹکڑا، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہے. محمد تو تھے، محمد تو ہیں یا نہیں؟ محمد بن عبداللہ ہیں یا نہیں؟ یہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سہیل نے صلح حدیبیہ پر کہا نا، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ ہم نہیں جانتے. اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان دیا تو پھر جھگڑے ختم ہو گیا ہمارا اور آپ کا. پھر لکھے محمد بن عبداللہ، میں تو محمد بن عبداللہ کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے مولا علی سے کہا لکھ دو بٹھا کے، رسول اللہ بٹھا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، بن عبداللہ لکھ دو. میں نہیں لکھ سکتا، میں مٹا نہیں سکتا رسول اللہ کو، میں رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول تھے اور محمد اللہ کے رسول رہیں گے، اور قیامت کے دن محمد اللہ کے رسول بن کے اٹھیں گے. شفاعت کبریٰ انہی کے پاس ہوگی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة ودرجة الرفیعة وابعث مقام محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ. قیامت کے دن ان کو شفاعت کا درجہ نصیب فرما، شفاعت کا حق نصیب فرما. انک لا تخلف المیعاد، بے شک کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کر جاتا. کتنی دفعہ دن میں کہتے ہو بھیا؟ 5 مرتبہ آپ اس بات کا اللہ سے اقرار کرتے ہو، اور اللہ کو 5 مرتبہ اس کا اقرار
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقام محمود الذي وعدته مقام محمود عطا فرمانا جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا وارزقنا اور عطا فرما وارزقنا شفاعت یوم القیامہ ان کی شفاعت سے بہرہ فرمانا انک لا تخلف المیعاد اللہ بھولتا نہیں ہے لیکن ہم اپنی طرف سے التجا کرتے ہیں مولا ہمیں یاد رکھنا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے وخاتم النبیین اور نبیوں پر مہر ہے اب کوئی دلی نبی آ جائے کوئی بروزی نبی آ جائے کوئی الٹا نبی آ جائے ٹیڑا نبی آ جائے کوئی دائیں ہاتھ کا کوئی بائیں ہاتھ کا نبی آ جائے سب جھوٹ ہے اس لیے کہ وہ اس محل کی آخری اینٹ تھی جو لگ گئی نہ ذلی آئے گا نہ بروزی آئے گا آپ قادیانیوں کے پاس جائیں گے یہ دور ہمارا ایسا آ گیا ہے کہ نہ ہم کسی کو روکتے ہیں نہ کسی کو ٹوکتے ہیں ہم کہتے ہیں جیڑا جتھے لگیا ٹھیک لگیا ہمارا قول ہی یہ ہو گیا جو جہاں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک لگا ہوا ہے نہیں جو جہاں لگا ہے وہ ٹھیک نہیں لگا جو اللہ کے رسول کے ساتھ لگا ہے وہی ٹھیک لگا جو اللہ کو برحق جانے اور جانے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پڑھ اپنا رب کا نام اقرا بسم ربک الذی خلق جس نے مخلوق کو تخلیق کیا خلق الانسان من علق اور انسان کو ایک جمع ہوئے خون سے یا لوتھڑے سے یا علق سے پیدا کیا انشاءاللہ پھر میں کسی دن اس پہ بحث کروں گا بحث کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ علق کیا چیز ہے اور علق کے معنی کیا ہیں اور اللہ نے علق کا ذکر کیوں کیا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہیں ہم نے نطفہ سے پیدا کیا کئی جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نطفہ کہا لیکن یہاں پر اللہ نے الگ کہا پڑھ اپنے رب کا نام جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو الگ سے پیدا کیا اس پہ انشاءاللہ پھر میرا جس دن موڈ ہوا تو میں انشاءاللہ بات کروں گا ابھی بات کو پھیلانا نہیں ہے وقت کم ہے دھند بھی ہو رہی ہے اور اندھا دھند ہے لوگوں نے جانا بھی ہے تو بات میں یہ کر رہا تھا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین اور نبیوں پر مہر ہے پھر ایک اور جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول اب یہ جملہ جو ہے اسمیہ خبریہ ہے اور کیجئے گا تھوڑا سا میں آپ کا ذہن اس طرف لے کے جاؤں گا ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ جو کسی فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہے کھانا کھایا ایک زمانہ ہے اس میں ماضی کا کھانا کھاتا ہوں ایک زمانہ ہے اس میں حال کا پریزنٹ کا کھانا کھاؤں گا ایک زمانہ اس میں ہے مستقبل کا یا وہ کام ماضی میں تھا تو حال میں نہیں ہے
اگر حال میں تھا ہے تو ماضی میں نہیں تھا، اگر ماضی میں تھا حال میں ہے تو مستقبل میں نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے عارضی۔ جو جملہ فعل یا خبریہ ہوتی ہے، جو فعل سے شروع ہوتا ہے، یہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کسی فعل سے شروع نہیں کیا، بلکہ شروع کیا محمد رسول اللہ۔ محمد کیا ہے؟ اسم ہے، اسم ہے۔ محمد کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں مبتدا۔ پیر صاحب ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہے، انہوں نے سارا کچھ پڑھا، میں تو ایک نالائق سا آدمی اتنا کو پڑھا بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں مبتدا، جس سے ابتدا کی جاتی ہے، ابتدا کرتے ہیں۔ اب مبتدا جو ہے وہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ اب رسول اللہ مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر آیا۔ تو جب جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے اس میں دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک چلتے رہنے والی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے محمد اللہ کے رسول، نہیں، ہم کہیں گے، ترجمہ کریں گے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرا دادا گزرا، میرا باپ گزرا، اس نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دادا جی سید محمد حسین سے گزرے، انہوں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پردادا جی سید غلام محمد شاہ صاحب گیلانی گزرے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ابا جی سید برکت شاہ گزرے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان کے والد صاحب گزرے میرا شاہ، انہوں نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان کے والد شاہ گزرے، انہوں نے کیا کہا؟ محمد اللہ کے حضرت پیران پیر بغداد شریف شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اللہ محمد سبحانی وہ گزرے، انہوں نے کہا بولیے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ امام حسن گزرے، امام حسین گزرے، کیا کہا انہوں نے؟ اللہ محمد اللہ کے علی نے کیا کہا علیہ السلام؟ محمد اللہ کے ابو بکر علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد بن ابو بکر نے کہا محمد اللہ کے، امام مالک نے کیا کہا؟ مالک بن انس نے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرا بیٹا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ میں کہتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، میرے بیٹے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے، میرا پوتا کہتا ہے محمد اللہ کے۔ اور قیامت تک آنے والی جو گھڑی ہے آپ کی، میری، ہم سب کی، ہمارے مریدوں کی، آپ کی اولاد کی، سب کیا کہے گی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس زمانے بھی ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں، مستقبل میں بھی ہیں۔ عزیزو، یہ ہیں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیری جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ
بولیاں سب کی وہ سمجھتے بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی بنی اسرائیل کے یہودیوں سے اچھی ہے، ہماری عادتیں ان سے زیادہ بری ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب وہ تولتے ہیں اپنی طرف تو ڈنڈی مار کے لیتے ہیں، تول زیادہ لے لیتے ہیں، جب وہ دیتے ہیں تو تول کم دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی ایسے کرتے ہیں، یہ آیت بنی اسرائیل کی خرابیوں کے خلاف ہونا۔ تو عزیزو، ہماری کون سی عادتیں ہیں، ہماری کون سی عادتیں ہیں جو بنی اسرائیل سے الگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے یا نہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سود نہیں کھانا، ہر نبی نے کہا کہ سود نہیں کھانا، ہر نبی نے سود کھانے سے منع کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سود کھانے سے منع کیا، لیکن سود کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر معیشت کیسے چلے گی، اکانومی کیسے چلے گی، بھٹا بیٹھ جائے گا۔ کیوں بیٹھ جائے گا بھٹا؟ قرضے حسنہ ہے کہ نہیں ہے، مداربہ ہے کہ نہیں ہے، تکافل ہے کہ نہیں ہے، نہیں بچا بیٹھے گا کبھی۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کس نے روکا، کیوں روکا، کیسے روکا، کیوں انہوں نے اسٹے لیا، میں نہیں کہتا، یہ ان کا اور ان کے اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، وہ جانے۔ میں تو آپ کا میں آپ کو کہوں گا جن بینکوں میں سودی کاروبار ہے آپ ان میں کاروبار نہ رکھیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا، ان میں اکاؤنٹ مت کھلائیں، اکاؤنٹ کھولے ہیں بند کر دیں کہ اللہ کے ساتھ ہم نے جنگ میں شامل نہیں ہونا۔ میرے دوستوں پیارے ہو، ایک بات ہے، ہم وہی بنی اسرائیل کی عادتیں، یہودیوں کی عادتیں جو ہیں عیسائی بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے عیسائیوں کا بیڑا گرک کیا، پولس نام کا ایک شخص جو ہے ان میں داخل کر دیا جو کنورٹڈ یہودی تھا، کنورٹڈ کرسچن ہو گیا،
اس نے کہا جی مجھے مکاشفہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کرو. عیسائیت میں شراب یکسر حرام، عیسائیت میں شراب یکسر حرام، عیسائیت میں لحم الخنزیر حرام، خنزیر کا گوشت حرام حرام. کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ شراب پی لو نشہ نہ ہو. آج ہمارے ہاں بھی وہ لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں بڑے اسکالر قسم کے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں ہاں شراب کا تو ممانعت نہیں ہے، شراب پی کے گل گپاڑا کرنے کی ممانعت ہے. شراب پی کے یہ پولیس والے پرچہ لکھتے ہیں، فلاں شخص روڈ پر گل گپاڑا کرتے ہوئے پکڑا گیا. جب اس کو چیک کیا تو وہ اس نے شراب پی لی تھی. ٹھیک ہے، گل گپاڑا. اب لاہور میں شروع کیا، وہ ڈرگ ٹیسٹ میٹر لے کے آئے، آپ پھونک مارے اس میں آپ کا پتہ لگ جائے گا شراب پی ہے یا نہیں پی ہے. سزا کتنی ہے؟ 6 مہینے. کس بات کی؟ کہ شراب پی کے آپ گاڑی چلا رہے تھے، اس بات کی 6 مہینے سزا ہے. اگر دوبارہ پکڑے گئے تو 2 سال کی سزا. ارے بابا درے کیوں نہیں مارتے؟ شراب پی کیوں؟ ان الخمر والمیسر، یہ کیا ہے؟ بے شک خمر اور میسر، جوا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، ان سے باز رہو. یہ جو قرآن عظیم کرتے ہیں ازلام سے، یہ بھی شیطانی کام ہے. ان سے باز رہو. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس بڑی ساری مشین کے ادنا سا پرزہ ہے. واشر سمجھ لو یار، ایک واشر سمجھ لو، لیکن جب وہ واشر ٹوٹ کے گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، مشین بند ہو جاتی ہے. مشین بند ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں امام زین العابدین کو، تو یہ ظلم کرتا ہے، تو ایک ننھا سا وجود ہے، تو یہ ظلم کرتا ہے، خیال کرتا ہے تو ننھا سا وجود ہے. ایک کائنات تیرے اندر سمائی ہوئی ہے. داؤ کا فیکا، دواؤ کا فیکا، تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے، تیری دوائی بھی تیرے اندر ہے. وہ اس بڑی ساری مشین کا 22 کروڑ مشین کا ایک ادنا پرزہ جو ہے، وہ اگر ٹوٹ کے گر جائے تو مشین چلے گی؟ بند ہو جائے گی. تو آپ وہ ادنی سی واشر کیوں نہیں بنتے؟ ادنا سا پرزہ کیوں نہیں بنتے؟ میں نے اس مشین میں شامل نہیں ہونا جس میں سود ہے. میں وعدے نہیں لیتا، نہ میں وعدے کرواتا ہوں، میں بندوں کا ذہن بلڈ اپ کرتا ہوں، ان کے ذہنی بلوغت کرتا ہوں. اب آپ سوچیں آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ بینکنگ نظام اسلام کے مخالف ہے، یہ یہودی کا نظام ہے. اس لیے کہ تاکہ آپ کو کیا کر دے، پکڑ دے. آج دنیا میں حکومت جو ہے امریکہ کی سب سے بڑی ہے، مضبوط ترین حکومت، لیکن ٹریلینز ڈالرز کی وہ مقروض ہے یہودیوں کی. اب یہودی جو اس کو کہیں گے وہی تو وہ کریں گے. کیوں نہیں آپ کو اٹھنے دیتے مسلمانوں کو؟ آپ کی نشاط ثانیہ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آپ کا ذہن کیوں نہیں کھلنے دیتے؟ آپ کو دال، روٹی، چٹنی
مرچیں، نون، گھی، پٹرول اس کے پیچھے لگا دیا۔ کہیں یہ ٹوٹا ہوا ستارہ جو ہے یہ شعلہ نہ بن جائے، سلا دیا آپ کے ذہنوں کو، کہیں ویڈیو سے، کہیں فلموں سے، کہیں ڈراموں سے۔ آج سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا یہ ایسے ڈرامے آئے ہوں کہ بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ فٹ ہے، سالی جو ہے وہ بہنوئی کے ساتھ فٹ ہے؟ کبھی دیکھیں؟ کبھی ایسے ڈرامے دیکھیں؟ لڑکیوں نے سلیو لیس بالکل بازو کے بغیر کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے آپ کے اندر وہ چیز اس کو قبولیت دے رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو قبول کر لیں۔ پچھلے دنوں میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہے ہیں۔ رنگ پھینکنا کن کا تہوار ہے؟ پگڑی اس طرح باندھنے کی اجازت نہیں جس طرح کے ہندو پگڑی باندھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان سے تشبہ پیدا نہ ہو، ان سے مشابہت پیدا نہ ہو، تشبہ نہ ہو۔ اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کے تہوار نہیں کرنے جیسے وہ تہوار کرتے ہیں۔ وہ دسہرہ مناتے ہیں، وہ ایک بڑا سارا بت بنا کے اس کے 10 سال بنائے ہوئے، پھر اس پہ بان چلاتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، آگ سے جلتا ہوا اس کو آگ لگاتے ہیں، آتش بازیاں نکلتی ہیں، شلیاں نکلتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے 15 شعبان آتا ہے، شب رات جسے کہتے ہیں، شب برات۔ ہمارے لیے شب برات عبادت کی رات، ہمارے لیے شب برات عبادت کی رات ہے۔ ہم نے اس کو بنا دیا شلیوں، پٹاخوں، پھلجھڑیوں کی رات۔ یہ شلیاں، پٹاخے، پھلجھڑیاں یہ کب چھوٹی؟ پتہ آپ کو اس کی ہسٹری؟ رام اور سیتا جب بنواس سے واپس آئے اپنے شہر میں، پھر ان کے استقبال میں دیے جلائے گئے، دیے گھر گھر دیا روشن کیا گیا، چراغاں کیا گیا، گھر گھر چراغاں کیا گیا۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ شلیاں، پٹاخے جو ہیں یہ چیزیں چلائی گئی۔ ہم نے کیا کر لیا کہ ہمارا بھی تو ہے نا 15 شعبان، بس شلیاں چلاؤ، پٹاخے چلاؤ۔ بندوں کو کس طرح لگا دیا ہم نے؟ تشبہ کس چیز کا ہے؟ اب اگر ہم حضور کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہیں، گھر میں چراغاں کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر پہ ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ صفائی کرتے ہو، جھاڑو پوچھا کرتے ہو، کمکموں کا بندوبست کرتے ہو، دیوں کا بندوبست۔ یہ زیادہ بجلی نہیں تھی تو دیے جلا کے رکھتے تھے کہ نہیں؟ موم بتیاں لا کے رکھتے تھے کہ نہیں؟ کیوں بلا؟ مہمان آیا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب کچھ لوگ ایک سٹیپ آگے بڑھے، انہوں نے اس عمل کو 12 بلوں پہ چراغ جلانے کے عمل کو، اس کو ہولی سے تشبیہ دے دی، اس کو دیوالی سے تشبیہ دے دی۔ ارے دیوالی اور ہے، حضور کی آمد اور ہے۔ دیوالی اور ہے،
حضور کی آمد لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے آنکھیں دیے احسان جتایا، اللہ نے کان دیے احسان جتایا، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے احسان جتایا، اللہ نے تمہیں پیر دیے چلنے کے لیے احسان جتایا، اللہ نے سوچنے کی تمہیں دماغ دیا احسان جتایا، اللہ نے بولنے کے لیے تمہیں جگت دیا، تمہیں زبان دی، اللہ نے احسان جتایا، دل چلتا ہے اللہ نے احسان جتایا، بیٹا دل کرتا ہے اللہ نے احسان جتایا، اور تم سوچتے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کا احسان جتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ احسان جلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ لقد من اللہ للمؤمنین، اللہ مومنوں پر احسان کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ اذ بعث فیہم رسول منہم من انفسہم، کہ اللہ نے ان میں سے ان جیسا رسول پیدا کیا، ان میں سے رسول پیدا کیا۔ مومنوں پر احسان کرتا ہے۔ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ شکر ہے کہ نہیں؟ شکر ہے کہ نہیں؟ یہی تو دعوت شکر اللہ ہے۔ یہ جو ہم شکر کی دعوت کرتے ہیں 11ویں شریف کی، یہی تو کچھ ہے۔ ہم نے اس کو بنا لیا 11ویں وڈے پیر دی، وڈے پیران دی 11ویں، وڈے پیران دا 11ویں نہ کی تعلق۔ وڈے پیر صرف اتنا کرتے سی کہ اللہ دے شکر دی دعوت کرو، تھوڑے کام ہو جائیں گے، تھوڑی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تھوڑے گھر سے خیر و برکت ہو جائے گی، تھوڑی اولاد کی زندگی برکت ہو جائے گی، تھوڑی خیر و برکت ہو جائے گی۔ بس اللہ دے شکر دی دعوت لہذا کرجوی 11ویں شریف اللہ دے شکر دی دعوت کرو، چھٹی شریف کرو، چھٹی شریف میں ختم دلاؤ، 11ویں شریف میں دلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح دیگر ایام اللہ دے شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ اسی کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، نہ کچھ پکا لیندے ہیں، پکا کے کی کرتے ہیں؟ آپ ہی کھا لیندے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تیرا شکر دیتا رزق اسی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تیرا بہت شکر ہے، اللہ تیرے اس اسی شکر دا تیرے اس عطا دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا۔ اللہ